پاکستان میں ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اپنے وطن ڈالر بھجوانے کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ پہلی بار ایک ماہ میں 4 ارب 10 کروڑ ڈالر موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 9 ماہ میں 28 ارب ڈالرز مل چکے۔ ماہانہ بنیاد پر 30 اور سالانہ بنیاد پر 37% اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تارکین وطن سے اظہار تشکر، کہتے ہیں قوم کو سمندر پار پاکستانیوں پر فخر ہے۔ اقدام حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ وزیراعظم کا تارکین وطن کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کا عزم۔ اسلام آباد میں ملکی تاریخ کا پہلا اوورسیز پاکستانیز کنونشن۔ حکومت نے اوورسیز کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ دنیا بھر سے 500 سے زائد پاکستانیوں کی شرکت، پردیش سے آئے مہمانوں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ حاصل۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا قیمتی اثاثہ قرار دیا۔ کہا زر مبادلہ بھیجنے والوں کو VIP پروٹوکول ملنا چاہیے۔ وفاقی وزیر چودھری سالک نے کہا وزیر اعظم جلد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیکج کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی کنونشن سے خطاب کریں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جون تک 5 ارب ڈالر ترسیلات زر وصول کرنے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں رواں مالی سال معاشی نمو 3% رہنے کا امکان ہے۔ زرعی ترقی بڑھی تو معاشی نمو 4.2% تک ہو سکتی ہے۔ جمیل احمد نے مئی سے مہنگائی بڑھنے کا اندیا بھی دے دیا، کہا تیل کے علاوہ درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی کیس میں اہم پیش رفت۔ آئینی بینچ نے مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ٹرانسفر ججز کو کام سے روکنے کی استدعا بھی مسترد۔ جسٹس نعیم اختر اخوان نے دوران سماعت پوچھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹ میں ججز ٹرانسفر کا ذکر ہے، صوبوں سے نئے جج کیوں تعینات نہیں کیے گئے؟ عدالت نے اٹارنی جنرل، جوڈیشل کمیشن، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو نوٹس جاری کر دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا امریکی وفد کے ہمراہ کرتارپور کا دورہ۔ وزیر داخلہ اور امریکی وفد کا سکھ برادری نے شاندار استقبال کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ سکھ یاتریوں کے لیے ویزا کے حصول کو آسان بنایا ہے۔ پاکستانی محبت کرنے والے اور پرامن لوگ ہیں۔ امریکی ارکان کانگریس کی کرتارپور میں سہولتوں کی تعریف۔ امریکی وفد نے سکھ برادری کو بیساکھی تہوار کی مبارکباد دی۔ وفد نے تاریخی کنواں دیکھا اور 0 پوائنٹ کا دورہ بھی کیا۔ پاک امریکہ تعلقات کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی ارکان کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ جیف وان نے کہا کہ پاکستان میں معدنیات کا شعبہ شراکت داری کے لیے اہم ہے، یہاں مخصوص شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ تھامس رچرڈ سوزی نے کہا پاکستان کا دورہ شاندار رہا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ جوناتھن جیکسن نے واضح کیا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، یہاں ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ اسرائیلی مظالم پر قومی اسمبلی میں ارکان ہم آواز۔ قومی اسمبلی نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ فلسطین میں جارحیت رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تباہ شدہ غزہ کی تعمیر نو میں بھی کردار ادا کیا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں فلسطین میں ظلم کی نئی تاریخ رقم کی گئی، مظلوموں کو اقوام عالم کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسرائیل اور امریکی قانون ساز ایک بندے کو مانگ رہے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں وہ بند شخص کو لے کر بھی جائیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اسرائیل صرف بد دعاؤں سے تباہ نہیں ہوگا، ابابیلیں ابھی آ گئیں تو وہ ہمیں ہی ماریں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان کی ملاقات۔ تعلقات کے فروغ اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے پاک برطانیہ تعلقات کے لیے افضل خان کی کاوشوں کو سراہا، کہا دہشت گردی کے چیلنج کا کئی ممالک کو سامنا ہے، وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کثیر الجہتی بین الاقوامی حکمت عملی تیار کی جائے۔
ایران میں جاں بحق پاکستانیوں کی فہرست جاری. جاں بحق ہونے والے بھاولپور کے 8 محنت کش ہیں. محمد عامر، محمد دلشاد، محمد ناصر، ملک جمشید شامل. دانش، نعیم، غلام جعفر، محمد خالد کو بھی قتل کیا گیا. ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے میتیں واپس لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پاکستانی سفارت خانہ ایرانی حکام سے مکمل رابطے میں ہے. ایرانی حکام نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. وزیراعظم شہباز شریف لندن سے وطن واپس روانہ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ہمراہ. وزیراعظم نے بیلاروس کے دورے کے بعد لندن میں 2 روز قیام کیا. لندن قیام کے دوران وزیراعظم نے نواز شریف سے سینٹرل لندن میں ملاقات کی. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف چند روز مزید لندن میں قیام کریں گے. بینک فراڈ کیس میں اداکارہ نادیہ حسین نے ایف آئی اے میں بیان ریکارڈ کرا دیا. اداکارہ کا شوہر کی دی ہوئی رقم سیلون پر خرچ کرنے کا اعتراف. کہا شوہر سے رقم لے کر سیلون میں انویسٹ کی. ٹیکس ریٹرنز میں رقم ڈکلیئرڈ ہے. ایف آئی اے حکام نے 2 گھنٹے تک نادیہ حسین کا بیان ریکارڈ کیا. مصطفیٰ عامر قتل کیس کا ملزم ارمغان بین الاقوامی فراڈ گروپ کا حصہ نکلا. ارمغان سے ایف آئی اے کی تفتیش میں نیا انکشاف. ارمغان اور اس کے والد کامران قریشی نے فراڈ کے لیے کمپنی بنا رکھی تھی. کمپنی کی سالانہ آمدن 3 سے 4 لاکھ ڈالر تھی. فراڈ کے لیے بنائی گئی کمپنی نے 25 ایجنٹ رکھے تھے. ارمغان کی گاڑیوں کی قیمت 15 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے. ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے اغواکاروں کو سزا سنا دی گئی. ملزمہ آمنہ عروج، ممنون حیدر اور ذیشان قیوم کو 7 سال قید کا حکم. الزامات ثابت نہ ہونے پر حسن شاہ، تنویر احمد، کیسر عباس بری. رشید احمد، فلک شیر، میاں خان، یاسر علی اور جاوید اقبال بھی بری ہو گئے. اے ٹی سی جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنایا. پنجاب سے افغان باشندوں کی انخلا کی مہم. خواتین و بچوں کی شناخت اور سراغ لگانا چیلنج بن گیا. لاہور میں روپوش 1002 بچوں کا سراغ نہیں مل سکا. صوبے میں 17,000 سے زائد افغان بچے موجود ہونے کا انکشاف. شناخت بدل کر رہنے والے افغان بچوں کی نشاندہی کی کوششیں جاری. ہسپتالوں کی نجکاری کے لیے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج. لاہور میں مال روڈ 8ویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند. سرگودا، قصور سمیت دیگر شہروں سے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف دھرنے میں موجود. شہری پریشان. مظاہرین نے دھرنے میں نعتیہ محفل سجائی. میڈیکل کیمپ بھی لگا لیا. برالر مرغی کی بلندیوں پر اڑان جاری. مارکیٹ میں گوشت 760 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا. زندہ برالر 411 کی بجائے 460 روپے کلو بیچا جا رہا ہے. شہری مرغ کا سستا گوشت کھانے کو بھی ترس گئے. گوشت کی سرکاری قیمت کنٹرول میں نہ آ سکی. انتظامیہ نے گوشت کا ریٹ طے نہ کیا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. پیٹرول فی لیٹر 8 روپے 27 پیسے سستا کرنے کی تجویز. منظوری کے بعد پیٹرول 246 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو جائے گا. ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 96 پیسے سستا کرنے کی بھی تجویز. منظوری کے بعد 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 251.68 روپے کا ہو جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. اپریل جون بن گیا. سندھ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی. سبی، شہید بے نظیر آباد، ٹنڈو جام میں درجہ حرارت 46 ڈگری ہو گیا. حیدرآباد، لاڑکانہ اور دادو میں پارہ 45 ریکارڈ کیا گیا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ. ملتان 41، سرگودا 40 اور لاہور میں درجہ حرارت 39 ریکارڈ. پشاور میں 38 اور کراچی میں پارہ 36 ڈگری رہا. آئینی بینچ میں جنگلات اراضی سے متعلق کیس کی سماعت. سپریم کورٹ نے تمام صوبوں اور وفاقی حکومت سے تفصیلی رپورٹس طلب کر لیں. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، ایک معاملہ اسلام آباد کی حدود کا بھی تھا، اس کا کیا ہوا؟ ساری دنیا میں جنگلات بڑھائے جا رہے ہیں، پاکستان میں کم ہیں. ہمیں رپورٹ نہیں، حقیقت دیکھنی ہے. زیارت میں -17 درجہ حرارت میں لوگ درخت نہ کاٹے تو کیا کرے؟ کیا حکومت سرد علاقوں میں کوئی متبادل انرجی سورس دے رہی ہے؟ 9 مئی ضمانت منسوخی کے کیسز کے ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کریں. ہر 15 روز میں عمل درآمد رپورٹس متعلقہ ہائی کورٹس کو جمع کرائیں.
सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कराची के इलाके कोरंगी में पुरस्रार आग पर अमरीकी कंपनी की खिदमात हासिल कर ली गईं। PPL, UEPL की तकनीकी टीमों ने मुतासरा मकाम का दौरा किया। मुआयने के दौरान आग की शिद्दत में कमी न आने का मुशाहिदा किया गया। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया में इंतकाल कर गए। मुमताज़ दानिशवर और माहिर मुआशियात की उम्र 93 वर्ष थी। खुर्शीद अहमद 2002 से 2012 तक सेनेटर रहे। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोफेसर खुर्शीद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। हमसे बदतरीन सलूक करने वाला चीन टैरिफ से नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक ऐलान। कहा, मोबाइल फोन्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द होगा, लेकिन इसमें थोड़ी लचक होगी। सेमीकंडक्टर्स के मामले में भी कुछ कंपनियों को रियायत देंगे। गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर सबको टैरिफ का सामना करना होगा। ईरान से मुताल्लिक फैसला जल्द करेंगे। कनाडा के आम इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी। इलेक्शन पोल्स में आवाम ने हुक्मरान लेबर पार्टी के हक में फैसला दे दिया। लिबरल पार्टी को 190 से 200 नशिस्तों पर बढ़तरी। कंजर्वेटिव पार्टी का ग्राफ धड़ाम से नीचे आ गिरा। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। 50 से ज़ायद पाकिस्तानी भी किस्मत आजमाई करेंगे। बैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात ननकाना साहब में जारी। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजहबी रसूमात में मसरूफ। कनाडा, अमेरिका और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को मुबारकबाद। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की दिल मोह लेने वाली सकाफत के रंग। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पंजाब कल्चर डे। आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग तकरीब हुई। फैसलाबाद में भी कल्चर डे मनाया गया। हर तरफ खूबसूरत सकाफत के रंग बिखरे नजर आए। और इंसानों को AI से बड़ी मखलूक से सामना। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म ट्रॉन एरीज का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 10 अक्टूबर को तहलका मचाएगी।